الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میں جناب امین الحق خان غزنی خیل کا اور ان کے خاندان کا اور ان کے احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروقار تقریب کا اہتمام کیا اور ہماری عزت افزائی کی اور اس خوبصورتی کے ساتھ ہماری مہمانداری کی۔ اللہ تعالی ان کے اس خلوص کو قبول فرمائے اور تقریر تو شاید یہاں ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک خوشی کا احساس ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی سیاست کے ذریعے سے وہ کامیابی ملی کہ پوری قوم 77 سال سے جس کی آرزو کر رہی تھی۔ تو رب العالمین مزید بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بن سکیں جو ہمارے اکابر نے دیکھی اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کی تھی، اور ہمارا سفر بھی الحمدللہ جاری رہا۔ تحریکات ہمیشہ نشیب و فراز کا شکار ہوتے رہتے ہیں، حالات کبھی اچھے کبھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ نہیں ٹوٹتا، عزم برقرار رہتا ہے تو ہر چند کے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آزمائش کا مقابلہ اگر استقامت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ ضرور اس کا بدلہ عنایت کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان بہت سے مشکلات کا شکار ہے۔ معاشی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں اور خطے کے ممالک میں پاکستان بہت ہی اس وقت جیسے معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے، اور ابھی پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی جس میں اس تنظیم سے وابستہ سربراہان یا حکومتوں کے نمائندگان پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان کو اس کی میزبانی کا شرف ملا، اور ہر چند کے ہم حزب اختلاف میں ہیں، لیکن ہم نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے بھی اور حزب اقتدار کی جماعتوں سے بھی یہ اپیل کی تھی کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب تک یہ کانفرنس ہوتی ہے نہ حزب اختلاف کوئی مظاہرہ کرے اور نہ حکومت یہ جو ترمیمی بل ہے اس کو زیر بحث لائے، تاکہ قوم کی طرف سے ہر روز صبح ان کو ایک ایسا پیغام ملتا رہے کہ قوم میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم متحد ہیں۔ اور جب تک سیاسی طور پر ہم اس طرح کے مثبت تاثرات ان کو نہیں بھیجیں گے، ہم ان کے دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں کچھ بہتری کی طرف اب اشارات مل رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہمارا ملک معاشی لحاظ سے بحران سے نکل جائے اور عام لوگوں تک اس کے ثمرات جلد از جلد موصول ہو سکیں، تاکہ عام آدمی سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں یہ خواہش صرف ہماری نہیں، پوری قوم کی ہے، آپ سب دوستوں کی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظریاتی حوالے سے پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی مملکت کے اعزاز سے نوازے، اور معاشی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشحال مملکت نصیب فرمائے۔ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے،
لیکن اس کا مقابلہ بھی قوم ایک استقامت اور ایک عزم کے ساتھ کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم پرعزم رہے ہیں تو یہ ملک امن و آشتی کا گہوارہ بھی بنے گا اور یہ ملک معاشی لحاظ سے بھی خوشحال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو کامیاب ریاست دیکھنے کی زندگی میں توفیق بخشے اور یہ موقع اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جناب الحاج امان اللہ خان وزیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے معزز مہمانان کو اپنے الفاظ میں شکریہ ادا کریں۔